حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جہاں بہت سے انعامات عطا فرمائے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کی عمر چونکہ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس لیے وہ عبادت بھی زیادہ کر سکتی تھی، جبکہ امت محمدیہ کی جو اوسطن عمر ہے وہ بہت کم ہے، تو اس لیے اس کی زندگی میں جو وقت ملتا ہے عبادت کے لیے وہ بہت کم ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے تاکہ جو پہلی امتیں زیادہ عمر میں عبادت کر سکتی تھیں، ہم کم وقت میں کم عبادت کر کے اس کا اجر و ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ سے لے سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کسی روایت کے اندر 21ویں شب کا ذکر ملتا ہے، کبھی 23ویں شب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 49 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی السبع والتسع والخمس، کہ لیلۃ القدر کو 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو لیکن حدیث کے اندر اس رات کا تعین نہیں کیا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس لیے تعین نہیں کیا گیا کیونکہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ 21ویں کو بھی آ سکتی ہے، 23ویں کو بھی آ سکتی ہے، 25ویں، 27ویں اور 29 کو بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں قیام کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 1901 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ حدیث کے اندر پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے یہ شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 3850 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس رات کے اندر کوئی بھی خاص قسم کی عبادت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ ہم کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ ساری رات یہ عبادت نہیں کر سکتا تو وہ 2-3 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس رات کا ثواب اسے عطا فرما دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ساری رات نوافل نہیں پڑھ سکتا اور رات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، تو آخری طاق راتوں میں ہر رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت کے ساتھ پڑھ لیے جائیں کہ یا اللہ اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں ثواب کی نیت سے یہ 2 نفل پڑھتا ہوں۔ اگر وہ وہی رات ہوئی لیلۃ القدر کی رات تو اس کو 84 سال عبادت کا ثواب مل جائے گا، اس کو 1000 مہینے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ رات کو جو طاق راتیں ہیں ان میں 10 روپے بھی صدقہ کر دیں تو ہمیں 1000 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم ہر طاق رات کے اندر 100 دفعہ بھی اللہ کا ذکر کر لیں، 100 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو ہمیں 1000 مہینے ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔